حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي نور قلوب العارفین بنور معرفتی وملأ صدور المؤمنین بحب حبیبی، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الشافعین المشفعین وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرين۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ واحبابہ وبارک وسلم، الطہور شطر الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواك عند حلول الحادث الامم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ حضرات، آج بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ممبر رسول کے سائے تلے براجمان ہیں، اور جو لوگ تشریف لائے ہیں بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو قرآن و حدیث سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج لوگوں کی دلی خواہش ہے اور لوگوں کا ایک سوال ہے کہ طہارت کے سلسلے میں گفتگو ہو، اور اس پرآشوب اور خطرناک ماحول میں، اس لادینیت والے ماحول میں، یہ جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے حل نکالا جائے اور قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو۔ اس ناچیز سے جہاں تک ہو سکے گا اللہ و رسول کا کرم اور غوث و خواجہ جو ہمیں بلوائیں گے میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ جو ہو مصطفیٰ سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، جو ہو مصطفیٰ سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ الروح فدا کا فزد حرقا، الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں آج کے دور سے بالکل فٹ آ رہا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ لہذا آج کے اس ٹاپک پر آتا ہوں کہ طہارت کی اصلیت کیا ہے، صفائی ستھرائی والوں کو اللہ کس نظریے سے دیکھتا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، کہ آج پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ یہ لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے، پاکیزگی، نفاست، لطافت اور طہارت کا معاملہ مسلمانوں سے کافی دور ہے۔ تو یہ مسلمان اور اسلام پر الزام ہے۔ الزام لگانے والوں کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں،
باخبر کرنا چاہتا ہوں. ارے نادانو، قرآن پاک کی تلاوت کرو تو سمجھ میں آئے. اللہ جل شانہ وعم نوالہ وتم احسانہ، دوسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. یہی میرا موضوع سخن ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حبہ یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے کن لوگوں کو؟ توبہ کرنے والوں کو، جو گناہوں میں ملوث تھے، جو گناہوں میں آلودہ تھے، جو گناہوں میں لت پت تھے، جو اسم و معاصی میں آلودہ تھے. جب اس نے توبہ کر لیا تو اللہ نے ان لوگوں کو پسند کرنا شروع کر دیا. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور دوسرا جو اسٹیپ اللہ نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور اس لیے ہم لوگ پوری دنیا کے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ صفائی ایمان کا اٹوٹ ایک حصہ ہے، انگ ہے، یہ جز ہے. جب تو میں نے بھی خطبہ مسنونہ میں ایک حدیث رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پڑھی، مسلم شریف کی حدیث. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی حضرت ابی مالک اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان. طہور صفائی، پاکیزگی، طہارت، نفاست، لطافت، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یا آدھا ایمان کہا میرے آقا نے، شطر الایمان. کہیں کسی حدیث پاک میں نصف الایمان کا لفظ آیا ہے، اور شطر کا معنی بھی آدھا، نصف کا معنی بھی آدھا. الطہور شطر الایمان، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور صفائی کے تعلق سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے اہل ایمان، اہل اسلام صفائی پر بڑی توجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس کو امام بخاری، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما نے دونوں نے ذکر کیا ہے بخاری اور مسلم میں. عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاحسن الوضوء. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کیا، من توضع فاحسن الوضوء، پھر اس نے اچھی طریقے سے وضو کیا. جس نے وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، سبحان اللہ. تو وضو میں ہم لوگ ہر عضو کو تین تین بار دھوتے ہیں. اور آج فی زمانے میں، ہمارے زمانے میں جو کورونا وائرس کی جو ایک بیماری پھیلی ہوئی، مصنوعی بیماری، خود ساختہ بیماری، بناوٹی بیماری، اور جس کو لوگ کورونا وائرس کہہ رہے ہیں، یہ جب سے اللہ نے دنیا بنایا اس وقت سے یہ بیماری پھیلی. ابھی لوگ نئے ڈھنگ سے، نئے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من توضع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا. تو وضو کے فضائل میں سے کیا ہیں؟ تو خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. وضو کے فضائل میں سے ہیں خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تو میرا ایمان کہہ رہا ہے، میرا وجدان کہہ رہا ہے، دنیا کے ڈاکٹر، اطباء، حکما سب پریشان ہیں اس بات سے کہ بھائی جو سچے مسلمان ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، جو صحیح دیندار ہیں، ان کو بیماری نہیں لگتی. آج کے ڈاکٹر کورونا وائرس کی تحقیق سے لوگ بتا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو. ارے میرے پیارے نبی نے تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا ہے، 1400 سال پہلے کہہ دیا. ایک اور حدیث پاک ہے، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توضع
सलासन सलासा, मेरे आका जब जब वजू फरमाते थे तो हर अज़्व को 3-3 बार धोते थे। आज के डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोइए, साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह से 1 मिनट तक आप उंगलियों में उंगलियां डाल करके धोइए। अरे खिलाल करने का जिक्र तो मेरे आका ने पहले ही कह दिया, बतखलीलुल असाबि', उंगलियों का खिलाल करना ये मुस्तहब है वज़ू में। घनी दाढ़ी का खिलाल करना मुस्तहब है, खा वो हाथ की उंगली हो या पैरों की उंगली हो। और मेरे आका ने मिशकात शरीफ में इरशाद फरमाया, तवज्जा सलासन सलासन सलासा, सलास कहते हैं 3 को। मेरे आका हर अज़्व को 3-3 बार धोया करते थे। और नीज ये भी फरमाया, वक़ाल हादा वज़ूई व वज़ूइल अंबियाए क़ब्ली, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम थे ये उनका वज़ू। सुभान अल्लाह। तो तहारत मुसलमानों का हिस्सा है, लिहाजा पूरी दुनिया के लोगों से मेरी पुरज़ोर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जिसको कोरोना वायरस की बीमारी से बचना हो वो इस्लाम के तरीके को अपनाए। जब तो हमने शुरू में कहा तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से भी कौम दुनिया में बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तो है पूरी दुनिया के नस्ल इंसानी के लोगों और बिलखुसूस मैं अहले इस्लाम अहले ईमान से गुजारिश करता हूँ कि सफाई सुथराई की तरफ ध्यान दें। ये चूँकि आपके पैगम्बर ने कह दिया, मेरे पैगम्बर ने कह दिया। आइए एक अहमद और दारमी की हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिस्वाकु मत्हरतुन लिल फ़म व मर्दातुन लिर रब्बी। हज़रत अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन, क़यामत तक के मोमिनों की माँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वारदाहा अन्हा, फरमाती हैं कायनात की माँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक जिसको हम दतवन कहते हैं, अल मिसवाकु मत्हरतुन लिल फ़म, मुंह की पाकी का जरिया मिसवाक है। व मर्दातुन लिर रब, मिसवाक मुंह को पाक करने वाली और परवरदिगार को राज़ी करने वाली चीज़ है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया के लोगों, मिसवाक को लाजिम पकड़ो। इस्लाम तो हमें सिखाता है अपने बदन के हर अज़्व को अलग अलग से पाक रखना। तो मुंह की पाकी का जरिया मिसवाक है। अब इसी के ताल्लुक से तिब्बी नुक्ता नज़र से, डॉक्टरी नुक्ता नज़र से मैं आपको बताता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो लोग मिसवाक पर मुवाज़बत करते हैं, हमेशगी इख्तियार करते हैं, सीने में कोई जरासीम उसके जमा नहीं होता, कोई जरासीम कोई कीटाणु जमा नहीं होता, हल्क में कोई खराश नहीं आएगा, उसको बलगमी बीमारी शिकायत वगैरह कुछ नहीं रहेगी, हत्ता के दर्द सर भी नहीं होगा। और कोरोना वायरस का जो अटैक होता है, आज के कुछ मसनूई डॉक्टरों के कहने के मुताबिक, चाहे वो WHO अपने आप को कहलाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो मेरे आका WHO के भी अब्बा हैं, सारी दुनिया को सबक सिखाने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए, रहमतें तमाम बनकर के तशरीफ लाए। और इनकी रिसर्च तो गलत हो सकती है, इनकी तहकीकें तो गलत हो सकती है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम की तहकीक कभी भी गलत नहीं होती। इसलिए कि मेरे आका ने कह दिया मिसवाक करो, इसलिए कि जो लोग मिसवाक करते हैं फरिश्ते उसका मुंह सूंघा करते हैं, जो मिसवाक करते हैं उनका ईमान पर खात्मा होता है, जो मिसवाक करते हैं उसको नज़ला जुकाम की शिकायत नहीं रहती है, जो मिसवाक करते हैं वक्त उसका ईमान पर खात्मा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रब की रजा राजी करने वाली चीज़ है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, अल मिसवाकु मत्हरतुन लिल फमी व मर्दातुन लिर रब्बी, मिसवाक मुंह को पाक करने वाली और परवरदिगार को राजी करने वाली चीज़ है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक शेर कह के अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। तो अल्लाह का करम है हम मुसलमानों को, और जो लोग इस पर अमल पैरा होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखें,
وہ بیماری نہیں ہوگی جو لوگ صحیح طریقے سے وضو کرنا سیکھ لیں، پاک رہنا سیکھ لیں. چونکہ میرے نبی پاک نے کہہ دیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو یا کسی بیماری کا نام سن کر کے وہ پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس دعا کو کوئی پڑھ لیتا ہے ان کو وہ مصیبت وہ بیماری کبھی زندگی میں نہیں آئے گی. دوسری بیماری تو آ سکتی ہے لیکن وہ بیماری نہیں آئے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ اپنے نبی کی اسی بات پر قائم و دائم ہیں، اور جملہ مسلمانوں سے بھی میری گزارش ہے انہی باتوں پر قائم و دائم رہیں، اور لوگوں کا یہ سوشل ڈسٹینسنگ میں نماز پڑھنا، یہ کافروں کی بات پر چلنا، یہ غیروں کی بات پر چلنا، اسلامی باتوں سے ہٹ کر کے اس پر عمل کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک کافی ہے اگر اثر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حیات باقی تو ملاقات باقی.